السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ دہشت گردوں کا مقابلہ متحد ہو کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ہم اس دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑ کر فتح یاب ہوں گے۔ بلوچستان کا اصل خزانہ یہاں کے لوگ اور تہذیب ہے۔ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ کاغذات نامزدگی 20 سے 23 ستمبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ امیدوار گزشتہ 3 سالوں کا انکم ٹیکس ریٹرن کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کرے گا۔ آرمی چیف کا امریکی سینٹرل کمانڈ کا دورہ، کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا سے ملاقات، علاقائی سلامتی کے معاملات اور باہمی فوجی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے سینٹ کام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ کراچی انٹرنیشنل کتب میلہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر، پبلشرز نے انتہائی رعایتی نرخوں پر کتابیں فروخت کے لیے پیش کی۔ عالمی کتب میلے میں 5 لاکھ کے قریب افراد کی شرکت۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان، آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کے بعد موسم انتہائی سرد، لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ کینیڈا کا امریکہ کے ساتھ بحیرہ احمر میں حفاظت کے لیے بننے والے اتحاد میں شامل ہونے کا فیصلہ۔ اتحاد کا مقصد بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کی حفاظت ہوگا۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ حوثیوں کے حملے کو روکنے اور ان کا جواب دینے میں مدد مل سکے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں سردی کی شدت میں اضافہ، ٹورنٹو اور GTA کے کچھ حصوں کے لیے موسم سرما کی سفری ایڈوائزری جاری۔ ٹورنٹو کے شمال کی کمیونٹیز میں 10 سینٹی میٹر تک برف باری کا امکان۔ کینیڈین وزیر خزانہ جسٹن ٹروڈو کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے لیے پرعزم۔ کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا ہے کہ ٹروڈو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، فی الحال توجہ کینیڈین شہریوں پر مرکوز کر رہے ہیں۔ غزہ میں زمینی آپریشن کے دوران حماس نے افسر سمیت مزید 5 اسرائیلی فوجی مار ڈالے۔ زمینی آپریشن کے دوران مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی کل تعداد 129 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے عام شہریوں اور طبی مراکز کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری۔ چین میں شدید زلزلے سے کئی عمارتیں زمین بوس، 100 سے زائد افراد ہلاک، متعدد لاپتہ۔ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ زلزلے کے بعد متاثرہ علاقوں کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کا مقابلہ اس ہی وقت کیا جا سکتا ہے جب ہم اور آپ اکٹھے ہوں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کا مقابلہ اس ہی وقت کیا جا سکتا ہے جب ہم اور آپ اکٹھے ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کوئٹہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کا اصل خزانہ یہاں کے لوگ اور تہذیب ہے۔ جتنی پرانی بلوچستان کی تہذیب ہے، اتنی ہی پرانی ادھر کی زبان کی خوبصورتی ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ 2008 میں یہاں سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، وہ الیکشن تو میں ہار گیا، لیکن آج ہزارہ برادری کے ساتھ عزم نبھایا ہے۔ بلوچستان کی اصل پہچان اس کا سلیقہ ہے۔ مجھے معلوم ہے ہزارہ کے لوگوں میں کافی ٹیلنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ اس ہی وقت کیا جا سکتا ہے جب ہم اور آپ اکٹھے ہوں گے۔ ہم اس دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑ کر فتح یاب ہوں گے۔ جنگ میں ادب پیدا نہیں ہو سکتا، امن ہوگا تو ہی معاشرہ ترقی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہزارگی زبان میں نشریات شروع کرنے پر دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ آج میڈیا کے ذریعے دنیا سمجھ گئی ہے۔ اس خطے میں پشتو، بلوچی، ہزارگی اور فارسی کی زبانیں موجود ہیں۔ ہم دیگر ملکی چینلز کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔
ملک میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات 2024 کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات 2024 کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ امیدوار کے لیے پاکستان کا شہری ہونا ضروری ہے، جبکہ امیدوار کی عمر کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت 25 سال سے کم نہ ہو۔ الیکشن کمیشن کے مراسلے کے مطابق قومی اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار پاکستان میں کسی بھی جگہ کا ووٹر ہو، لیکن صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار متعلقہ صوبے کا ہو۔ قومی اسمبلی کے لیے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے امیدوار کا متعلقہ صوبے کا ووٹر ہونا لازمی ہے۔ ایک امیدوار مختلف تجویز کنندگان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 5 کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتا ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے قومی اسمبلی کی فیس 30,000 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 20,000 روپے ہے۔ کاغذات نامزدگی کے ساتھ امیدوار اس کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے شناختی کارڈ کی مصدقہ نقول منسلک کرنا ہوگی۔ امیدوار گزشتہ 3 سالوں کا انکم ٹیکس ریٹرن کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کرے گا۔ واضح رہے کہ کاغذات نامزدگی متعلقہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں 20 سے 23 دسمبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کمانڈر سینٹ کام جنرل مائیکل ایرک کوریلا سے ملاقات کی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کمانڈر سینٹ کام جنرل مائیکل ایرک کوریلا سے ملاقات کی ہے۔ سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ کوارٹرز ٹیمپا بے فلوریڈا کے دورے کے دوران ہونے والی اس ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے امور، بالخصوص علاقائی سلامتی کے معاملات اور باہمی فوجی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی دورہ امریکہ کے دوران امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں جانب سے مشترکہ تربیت کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور سینٹ کام اور پاک فوج کے درمیان تربیتی تبادلوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ آرمی چیف نے سینٹ کام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ پاکستان پبلشرز اینڈ بک سیلرز ایسوسی ایشن کے تحت کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقدہ 18واں 5 روزہ کراچی انٹرنیشنل کتب میلہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان پبلشرز اینڈ بک سیلرز ایسوسی ایشن کے تحت کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقدہ 18واں 5 روزہ کراچی انٹرنیشنل کتب میلہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ نمائش کے آخری دن پبلشرز نے انتہائی رعایتی نرخوں پر کتابیں فروخت کے لیے پیش کر دی تھیں، جسے شائقین کتب نے خوب سراہا۔ محتاط اندازے کے مطابق 14 دسمبر سے 18 دسمبر تک جاری رہنے والے عالمی کتب میلے میں شرکاء کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ نمائش کا دورہ کرنے والوں میں اسکولز، کالجز، مدارس، یونیورسٹی کے طلباء و طالبات، خواتین، بزرگ، وکلاء، ریٹائرڈ اور حاضر ججز، سیاسی، ادبی، علمی، مذہبی، پرائیویٹ اسکولز، تنظیمیں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور غیر ملکی سفارتکار بھی تھے۔ عالمی کتب میلے میں ملکی اور غیر ملکی پبلشرز اور بک سیلرز کی جانب سے 330 اسٹالز لگائے گئے تھے۔ عالمی کتب میلے میں طلباء کی دلچسپی کے لیے عملی سرگرمیوں پر مبنی مختلف مقابلے کروائے گئے اور ادبی شخصیات کی جانب سے 1 درجن سے زائد کتب کی رونمائی کی گئی۔ اس بار پاکستان میں پہلی بار آنکھوں سے محروم افراد کے لیے ٹیبل کیلنڈر اور ہاتھ سے بنی ہوئی فارمولا 1 اسپورٹس کار بھی متعارف کروائی گئی اور دنیا میں پہلی بار فلسطین کے شہروں اور جنگوں سے متعلق بچوں کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے فلسطین بورڈ گیم متعارف کروایا گیا۔ متعدد علمی و ادبی سیمینار منعقد کیے گئے اور بچوں کی نفسیاتی اور علمی مسائل اور ان کے حل کے لیے ماہرین تعلیم اور ڈاکٹرز کی موجودگی میں سیمینار کروایا گیا۔ بچوں اور خواتین نے درسی کتب کے علاوہ تاریخی، فکشن اور عملی سرگرمیوں پر کتب زیادہ فروخت ہوئیں۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ KPK کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ مردان، صوابی، چارسدہ، نوشہرہ، پشاور، DI خان میں دھند اور بعض مقامات پر کہرا پڑنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی اضلاع میں شدید سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ KPK کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ مردان، صوابی، چارسدہ، نوشہرہ، پشاور، DI خان میں دھند اور بعض مقامات پر کہرا پڑنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی اضلاع میں شدید سرد رہے گا۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ جیکب آباد، موہنجو داڑو، سکھر، لاڑکانہ، دادو، گھوٹکی اور پوڈیدن میں دھند اور اسموگ چھائے رہنے کا امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی موسم شدید سرد اور خشک رہے گا۔ کشمیر میں صبح کے اوقات میں بعض مقامات پر کہرا پڑنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب اور KPK کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند اور اسموگ چھائے رہنے کا امکان ہے۔
اسلام آباد میں موسم سرد اور خشک رہے گا اور صبح کے اوقات میں بعض مقامات پر کوہرا پڑنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے جہلم، بھکر، لیا، ڈیرہ غازی خان اور گرد و نواح میں شدید دھند اور اسموگ چھائے رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ صبح کے اوقات میں خطہ پوٹوہار میں بعض مقامات پر کوہرا پڑنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں موسم شدید سرد رہے گا۔ بہاولپور، ساہیوال، سرگودھا، لاہور، گجرانوالہ، نارووال، فیصل آباد میں اسموگ رہنے کا امکان ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، خانیوال، ملتان، خانپور، رحیم یار خان، سیالکوٹ، حافظ آباد، گجرات، منڈی بہاؤدین میں اسموگ کا امکان ہے۔ دوسری جانب لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئے، جبکہ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر ویز کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو دوران سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ ترجمان موٹر ویز نے موجودہ صورتحال میں عوام کو غیر ضروری سفر اور تیز رفتاری سے گریز کرنے، دوران ڈرائیونگ فاکس لائٹ استعمال کرنے اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دوران سفر کسی بھی صورتحال میں معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 سے رابطہ کریں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔